چلیں. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وينظف ويطيب. فی الدور، دار کی جمع دور آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 717 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجد بنانے کا حکم دیا. وَأَن يُنَظَّفَ وَأَن يُتَطَيَّبَ، اور اس کا حکم دیا کہ ان کو صاف اور پاک رکھا جائے. تو گھر کے اندر مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جو نماز کی جگہ ہو. یہ جو حنفیہ کے ہاں عورت کا اعتکاف کا مسئلہ ہے نا گھر میں، یہ مطلق گھر میں نہیں ہے، یہ گھر کے اس کمرے میں جس کو اس نے نماز کی جگہ بنایا ہوا ہے. اب تو گھروں میں کوئی ٹی وی لانچ تو ہوتا ہے لیکن نماز روم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. مہمانوں کا کمرہ بھی ہوگا، بیڈ روم الگ ہوگا، کچن الگ ہوگا، واش روم الگ ہوگا، ہر جگہ کا کمرہ ہے. بچوں کا روم الگ ہوگا لیکن نماز کا روم مارکیٹ سے شارٹ. چلیں. حديث نمبر 718 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجدوں کی تشدید کا تمہیں حکم نہیں دیتا. تشدید کا معنی مزین کرنا. ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ لتزخرفنها، تم اس کو مزین کر دو جیسے کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. جیسے مسجدوں میں مہنگے مہنگے فانوس اور دیواروں پہ نیلے پیلے کلر. آپ دیکھو بعض مسجدوں کی الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. تو مسجدوں میں آپ دیکھو نا کہ کیا حساب چل رہا ہے آج کل. سادہ مسجد اچھی ہوتی ہے. چلیں. حديث نمبر 719 وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد. حضرت انس. اچھا کمال کی بات ہے مسجدوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے دیواروں پہ اور وہ فانوس اور یہ سب چیزوں پہ، لیکن جو کام کی چیز ہے مائک اس پہ وہ خراب ہوگا ہمیشہ. ہر مسجد کا حقیقت ہے وہ خراب ہوگا. اور امام کی تنخواہ ہوگی بالکل غریبوں والی، اس پہ 5 روپے بھی خرچ کرتے ہوئے لوگوں کی تنخواہ بہت ہلکی ہوگی. مؤذن کی تنخواہ، مؤذن بھی آڑا ٹیڑھا ترچھا سا رکھا ہوا ہوگا، نہ اذان دینی آتی ہے اس کو بیچارے کو. تو ان چیزوں پہ نہیں خرچ کر رہے. جو خرچ کرنے کی چیزیں ہیں کہ امام اچھا رکھو، تنخواہ ٹائٹ رکھو اس کی، مؤذن صحیح رکھو، آواز صحیح ہو اس کی، تنخواہ ٹائٹ رکھو، اس کے ذمہ کام لگاؤ، اور مائکس کا نظام خاندانی ہونا چاہیے. مسجد میں صفائی پہ پیسہ خرچ کرو. لیکن ان چیزوں کے بجائے آپ دیکھو کیا نقش و نگاری مسجدوں میں ہو رہی ہے. چلیں چلو بھائی. حديث نمبر 719 وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے ہم نے ایسی مسجد بنائی. دوسرا آئے گا ہم نے اس سے بھی بڑی بنائی. آپ دیکھو بعض مسجدوں میں 25 سال سے چندہ ہو رہا ہے. 25 سال سے جب سے امام آئے نا چندہ لے لے کے مسجد ان کی کمپلیٹ ہی نہیں ہو کے دے رہی. ایسے ہی مساجد بھی ہیں کہ امام صاحب چندہ لیتے ہیں مسجد میں یہ ضرورت یہ ضرورت یہ ضرورت. 25 سال ہو گئے مسجد کی کنسٹرکشن کا کام مکمل ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. پھر جب ان کو خیال ہوتا ہے یار سب کچھ سیٹ ہو گیا تو یہ وضو خانہ یہاں سے توڑ کے ادھر بنا دو، چلو اس کو یہ یہاں بنا دو اس کو. صحیح ہے نا. تو یہ چل رہا ہے. 25 سال ہو گئے ان کا کام ہی مکمل نہیں ہوا ہے. یہ بھی فخر ہے کہ ہماری مسجد ایسی تمہاری مسجد ایسی. یہ اچھے کام نہیں ہے نا. کام اچھا ہے نمازی بڑھاؤ اس میں یار. سمجھتے ہیں. چلو اتنی کنسٹرکشن تو جتنی نمازیوں کی سہولت کے لیے ضروری ہے، صفائی ستھرائی کے لیے ضروری، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے مدرسے میں ہوتا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہ بڑھانے کا طرف نہیں سوچتے، طلبہ کا کھانا اور معیاری کر دیں، یہ نہیں. جیسے ہی معتمم کے پاس پیسہ آئے گا ایک اور مدرسہ بنا لو. یہ اسی مدرسے کو اور تو سب سے پہلے جو خرچ کرنے کا محل ہے وہ انسان ہے. سمجھتے ہو؟ انسان ہے سب سے پہلے، تعمیر اس کے بعد ہے. چلو بھائی. حديث نمبر 720 وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو قال آية أوتيها رجل ثم نسيها.
حضرت انس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اجر مجھ پر پیش کیے گئے، یعنی اجر کے کام، یہاں تک کہ کوئی کنکر اگر کوئی مسجد سے نکالتا ہے تو یہ نیکی بھی مجھے دکھائی گئی، یعنی یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ مسجد سے ایک آپ تھوڑا سا بھی کچرا کوئی پڑا ہوا ہو آپ اس کو نکال دیں، کنکر نکال کے پھینک دیں، آپ ایک تنکا نکال کے پھینک دیں۔ ہاں قضا تو میرا خیال ہے تنکے کو کہتے ہیں نا، قضا تنکا کو کہتے ہیں، ایک تنکا بھی نکال دے۔ وعرضت علی ذنوب امتی، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے سب سے بڑا گناہ جو دیکھا وہ قرآن کی ایک صورت یا آیت ہے جو اللہ نے کسی بندے کو سکھائی اور وہ اس کو بھول گیا۔ تو یہاں راجح قول کے مطابق بھولنے سے مراد حفظ کر کے بھولنا مراد نہیں ہے، بھولنے سے مراد یا تو پڑھنا بھول جائے اس کو۔ پہلے زمانے میں تو یہ بہت اتنا رائج نہیں تھا لکھنا پڑھنے کا طریقہ، تو کسی کو آتا ہو قرآن دیکھ کے پڑھنا وہ دیکھ کے بھی بھول جائے، اتنا غافل ہو جائے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھول جائے، اس کو اللہ کا حکم پتہ چلا اور عمل نہ کرے۔ تو بہرحال جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت حفظ یاد کی اور آپ بھول گئے، حفظ بھول گئے اس کا، تو وہ اس وعید شدید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس چکر میں یاد ہی نہیں کرتے قرآن کے کہیں بھول نہ جائیں۔ تو کوئی بات نہیں یار، یاد کرو، یاد کر کے بھولنے سے پھر بھی کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہے، مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیں، بہرحال نعمت کی ناقدری تو ہے، اگر یاد کر کے بھی بھول جائے تو نعمت کی ناقدری میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 71 وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو خوشخبری سنا دو قیامت کے دن کامل نور کی۔ جب صراط پل پہ چلیں گے نا تو اس میں قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے سامنے نور ہوگا، تو جو اندھیروں میں مسجد جائے گا اللہ اس کے سامنے نور پیدا کرے گا۔ حدیث نمبر 723 آج کل اس میں صرف فجر کی نماز رہ گئی ہے، عشاء میں تو اندھیرے ہوتے ہی نہیں، بلکہ عشاء میں تو لوگوں کی فجر شروع ہوتی ہے آج کل۔ چلیں، حدیث نمبر 723 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله يقول انما يعبر مساجد الله من امن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کا بہت خیال کرتا ہے، یعنی مسجد پابندی سے جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تعمیر میں اس کی کنسٹرکشن بھی داخل ہے، اور تعمیر سے مراد آباد کرنا، نمازیوں سے اس کو آباد کرنا، یہ بھی داخل ہے۔ چلیں، حدیث نمبر 724 وعن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ اذن لنا فی الاختصاء۔ فی الاختصاء، آپ حمزہ وصلیہ غلط پڑھتے ہو اکثر، فی الاختصاء نہیں ہے، فی الاختصاء، فی الاختصاء فی الاختصاء، اصل میں تھا فی الاختصاء، تو الف لام کا الف گر جائے گا وصلیہ ہونے کی وجہ سے، پھر لام ساکن اور لام بھی ساکن ہے اور خا بھی ساکن ہے، خا ہے نا، لام اور خا دونوں ساکن ہیں۔ جب دونوں ساکن کلمے کے شروع میں ہوتے ہیں تو ان میں جو پہلا ہوتا ہے اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، یہ حرکت دی جاتی ہے اس کو، سمجھتے ہو؟ التقاء ساکنین کا قانون یاد نہیں ہے کیا؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب التقاء دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں نا تو دیکھا جائے گا کہ کلمے کے شروع یا آخر میں ہے یا درمیان میں ہے، تو اگر کلمے کے شروع میں آ رہے ہیں تو پہلے والے کو کسرہ دیا جاتا ہے، تو فی الاختصاء یوں پڑھا جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خصا ولا اختصا ان خصا امتی الصيام خصاء امتی، ان خصاء امتی الصيام فقال اذن لنا في السياحة قال ان سياحة امتی الجهاد في سبيل الله فقال اذن لنا في الترهب فقال ان ترهب امتی الجلوس في المساجد انتظار الصلاة۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اختصا کہتے ہیں کسی طرح سے اپنے آپ کو نامرد بنا دینا، کسی بھی طرح سے، چاہے آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے۔ ہاں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث میں منقول ہے کہ سفر میں کہتے ہیں کہ ہم پر عورتوں سے دور رہنا، اپنی بیویوں سے دور رہنا بہت شاق گزرتا تھا، جب سفر میں جاتے تھے شہوت کا بہت غلبہ ہو جاتا تھا، تو ظاہر ہے پھر خطرہ ہوتا ہے انسان کو گناہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں تاکہ کوئی گناہ کا خطرہ ہی ختم ہو جائے، تو آپ نے منع کیا اس سے، اور فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، نکاح کرو اور ایسی عورت سے جو کثرت سے
اولاد دے، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا، اس لیے کہ سفر تو ہر ایک کا ہوگا، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ گناہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر مسلمان قوم یہ کام شروع کر دے تو پھر نسل کیسے بڑھے گی؟ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خسی ہو جائیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ نکاح کریں، تو کثرت سے نکاح کر کے یہ خواہش پوری کی جائے، اور وہ یہ جائز نہیں۔ تو یہاں اس میں تو یہ ہے۔ اچھا دیکھو، اس حدیث میں بھی وہ اجازت مانگ رہے ہیں، نبی نے اجازت نہیں دی، اور اس حدیث میں بھی اجازت نہیں دی۔ اس سے استمنا بالید جو ہینڈ پریکٹس ہے نا، اس کا حرام ہونا بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آج بڑے آرام سے فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ جو شہوت سے مغلوب ہو جائے وہ یہ کام کر لے، اور فقہی عبارات اور جزئی ہر جگہ آپ کو مل جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ سمجھتے ہو، جب کوئی کسی چیز کے جائز قرار دینے پہ تل جائے نا تو آج کل اقوال اس کو مل جائیں گے، تو کہیں بھی ہمیں قرآن و سنت میں اس کا اتنا سا بھی جواز نہیں ملتا۔ حالانکہ عثمان ابن مظعون سفر میں اتنے مجبور ہیں کہ آپ سوچو کہ جو شخص یہ مطالبہ کر رہا ہو کہ مجھے آپ اجازت دیں میں اپنے آپ کو خسی کر لوں، یعنی یہ قوت ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں، تو کتنے مجبور ہوں گے، شہوت کا کتنا غلبہ ہوگا۔ تو اگر یہ ہینڈ پریکٹس جائز ہوتی تو کتنے آسان حل تھا اس کا، کیا خیال ہے؟ بہت آسان حل تھا نا اس کا، کہ بھئی یہ کام کر لو تو شہوت کو تسکین ہو جائے گی۔ لیکن اس کی کہیں بھی نہیں ہے، نہ صحابی کا ذہن گیا اس طرف، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایک ہی حل ہے نکاح، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اتنی شہوت کا مرد پہ غلبہ رکھا، یہ اس لیے رکھا ہے، امام غزالی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ نکاح انسان کے کنٹرول میں نہیں رکھا اسلام نے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر نکاح ہمارے کنٹرول میں ہوتا، ہم جب چاہیں نکاح کریں اور جب چاہیں بچے پیدا کریں، تو یہ جو قدرت کا ایک نظام ہے نا، یہ خراب ہو جاتا۔ امام غزالی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ اللہ نے مرد پہ شہوت کو مسلط کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرے، باڈی کی ریکوائرمنٹ بنا دیا اس کو، تاکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہ رہ کے جب آپ چاہیں گے جس عمر میں آپ شادی کریں گے، نہ آپ مجبور ہو کے نکاح کرو گے۔ یعنی پڑھائی ہو گئی، پیسہ کمانا ہو گیا، یہ عذر شریعت نہیں مانتی، اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر یہ چیز مسلط ایسی کر دی ہے کہ تمہارے لیے نکاح کے بغیر گناہ سے بچنا مشکل بنا دیا ہم نے، تو مجبور ہو کے کرو گے تم۔ تو اس میں اللہ مفتیوں کے ہاتھ میں نہیں دے رہا، نہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں دے رہا ہے، نہ حکومت کے ہاتھ میں یہ سسٹم دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ جب کہے گی یا علماء کرام جب مشورہ دیں گے آپ کو 20 سال میں شادی کرنی چاہیے، 25 سال میں۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر شہوت ایسی میں مسلط کروں گا کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی تم نکاح کی طرف جاؤ گے، بولو گے بھائی یہ میری، جیسے روٹی جو ہے نا، روٹی جب بھوک لگتی ہے آپ کو، تو اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں روٹی کھانی چاہیے یا علماء سے پوچھیں کہ کل میرا پیپر ہے میں تیاری کروں یا کھانا کھا لوں۔ بھوک آپ کو اتنا ستائے گی، آپ بولے گی بھاڑ میں جائے ساری چیزیں ایک طرف، میں پہلے پیٹ کی آگ بجھاؤں اپنی۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے مرد پہ شہوت کو مسلط کیا ہے کہ اس میں یہ جو دنیا کے فلاسفر ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ اسکالرز ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ نے مسلط کر دی شہوت آپ کے اوپر۔ اللہ نے کہا ان سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا اگر تم نے نکاح نہیں کیا، جو کہ ہو رہا ہے لڑکوں کا۔ تو یہ قدرت کی طرف سے۔ اور پھر امام غزالی نے لکھا کہ پھر نکاح کے بعد اللہ نے میاں بیوی پہ شہوت مسلط کی تاکہ ان کا ملاپ، یہ شہوت سے مجبور ہو کے ملاپ کریں اور یہ ملاپ نسل کے بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ بھی اللہ نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھا ہے، یعنی نسل کا بڑھانا، یہ بھی اللہ نے مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے ملنا پڑے گا، ورنہ تم مجبور ہو جاؤ گے، ٹینشن میں آ جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ ہوگا اولاد کی شکل میں۔ تو نہ بچوں کا کنٹرول کرنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور نہ نکاح کا اللہ نے۔ یہ سب قدرت کی طرف سے ہم پہ مسلط ہوئی ہیں چیزیں، کیونکہ قدرت جو نظام چاہتی ہے، جو گروتھ ریشو چاہتی ہے، وہ ریشو انسانوں کے اگر حوالے کر دیا جائے نا، نظام بیڑا غرق کر دیں گے یہ زمین کا۔ تو آج دیکھ لو نا کیسے میں تو علماء پہ حیران ہوتا ہوں، سارے نہیں لیکن وہ ایسی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار شکر ہے اللہ رسول نے اس بارے میں دو ٹوک الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا، ورنہ یہ کام بھی اگر آج کے مجتہدین کے حوالے کیا جاتا تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ رواج سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی جسمانی شہوت سے ہے، سمجھ رہے ہو نا، یہ جسمانی شہوت سے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عثمان ابن اگر مجھ زنی کی اجازت دے دو نا گناہ سے بچنے کے لیے، جو کہ آج بعض علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک فتویٰ دے دیا، اور بعض لوگ کہ شدید مجبوری ہو، خطرہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش دے دو، تو لوگ پھر نکاح سے جب اس سے اپنی خواہش پوری کر لیں گے، تو جو شریعت چاہتی ہے آپ پر نکاح کو مسلط کرنا کہ نہ چاہتے بھی آپ نکاح کرو، وہ حکمت کیا ہو جائے گی؟ فوت۔ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے مجزنی، یہ ایسا ہی ہے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ، تو گناہ بہرحال گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو،
یہ ضرور کہیں گے بڑے گناہ سے بچ گیا اور چھوٹے گناہ میں پڑ گیا، لیکن اس چھوٹے گناہ کو حلال نہیں کہا جا سکتا. حلال نہیں کہا جا سکتا کہ جی زنا سے بچ کے اس نے ہینڈ پریکٹس کر لی ہے تو اب یہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. گناہ پھر بھی ملے گا، کیونکہ اللہ نے زنا سے بچنے کا حل جو بتایا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ نکاح کرے. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے، اگر نکاح نہیں مل رہا، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ میری امت اگر چاہتی ہے نا اختصاء، یعنی اپنی شہوت کو توڑنا چاہتی ہے، تو اس کا حل اللہ نے روزے رکھا ہے. ہینڈ پریکٹس عذر بھی نہیں ہے، کثرت سے روزے رکھے. یہ بہت ساری احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اگر جیسے سفر میں کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تو اب کیا کرے گا وہ، تو پھر روزے رکھے وہ کثرت سے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. وہ 2-4 روزوں سے شہوت بڑھتی ہے، کثرت سے روزوں سے شہوت نہیں بڑھتی. اور آج کل دوائیں ایسی آتی ہیں وہ آدمی کھا سکتا ہے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس ہاتھ ہینڈ پریکٹس کی بہرحال اجازت نہیں ہے. چلیں پہلے اس کو مکمل کر لیں. حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے نبی سے اختصاء کی اجازت مانگی. آپ نے فرمایا لیس منا من خصا ولا اختصا، جو خصی کرے یا ہو جائے، یعنی دوسرے کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ جنس تبدیل کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر کے لیے بھی حرام ہے ایسا آپریشن کرنا. ان خصاء امتی الصیام، فرمایا میری امت کا خصا کیا ہے، کثرت سے روزے. اس سے شہوت کو کنٹرول کرو، اس سے جسمانی طاقت کمزور ہوگی، روحانی طاقت بڑھے گی. لوگ خوراک کے ذریعے بھی شہوت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ برائی سے بچنے کے لیے جسمانی قوت کو کمزور کرنا کافی نہیں ہے، روحانی قوت کو بڑھانا بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو روزہ کیا کرے گا، جسم کی طاقت کو توڑے گا اور روح کی طاقت کو بڑھائے گا، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت سے تو روحانی قوت بڑھتی ہے. تو دونوں کام ضروری ہیں. مراقبے سے ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مراقبہ کرے گا بیٹھ کے اور دماغ خراب ہوگا، شہوت اور پیدا ہوگی اس میں. مصروف آدمی میں کم ہوتا ہے، مصروف جو سارا دن مصروف رہتا ہے اس میں یہ فاسد خیالات کم ہوتے ہیں. مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے گا، بار بار توجہ ادھر ہی جائے گی اس کی. وہ اور کاموں کے لیے ہوتا ہے وہ مراقبہ. قال ان، پھر صحابی نے پوچھا ہمیں سیاحت کی اجازت دیں، سیر و تفریح کی. آپ نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت کس میں ہے، جہاد میں. صحابہ جہاد کی غرض سے پوری دنیا میں گئے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے سیر و تفریح کا مطلب وزٹ کیا ہے دنیا کا. فقال اذن لنا فی الترہب، فرمایا ہمیں رہبانیت کی اجازت دیں، ہم گوشہ نشینی اختیار کر کے عیسائیوں کی طرح اللہ اللہ کر سکیں، اس کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، فرمایا میری امت کی رہبانیت کیا ہے، نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا. بس یہ رہبانیت کافی ہے، اسی پہ ثواب ملے گا، جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جاؤ گے، یہاں وہی بات ہے نا، جنگل میں جانے سے نقصان کیا ہوگا، یہ عورتیں بھی جنگل میں جا کے رہیں گی پھر. تو اس لیے رہبانیت کے الٹ نکاح ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں بھی نبی نے رہبانیت سے منع کیا، نکاح کی ترغیب دی ہے. آپ جتنی بھی حدیثیں دیکھ لو، حدیث میں آتا ہے لا تکونوا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو راہبوں کی طرح نہ بنو. تو یہ بار بار نکاح کا تذکرہ رہبانیت کے الٹ میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ نکاح رہبانیت کے اپوزٹ ہے بالکل. کیونکہ جیسے ہی آپ نکاح کرتے ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ جنگل میں جا ہی نہیں سکتے، وہ جاب کرنی پڑے گی آپ کو. اور جب جاب کرے گا وہ عیسائیوں کی طرح فارغ ہو کے اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ دیکھ لو جتنی بھی حدیثوں میں آتا ہے نا رہبانیت سے روکا، وہاں نکاح کی ترغیب بھی ہے. اس کا مطلب رہبانیت اور نکاح ایک دوسرے کے کیا ہیں. تو اس میں یہ جو کہتے ہیں نا علماء 4 شادیاں کر کے دین کا کام نہیں کر سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے، یہ وہی رہبانیت ہے جو عیسائیت نے جس کی بنیاد ڈالی تھی. سمجھتے ہو نا؟ تو آپ کو جو بھی کرنا ہے بچے پیدا کر کے بیویاں پال کے ہی کرنا ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ دین کی خدمت یا اللہ اللہ کرو گے، یہ اللہ 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 کے یہاں قبول نہیں ہے. یہ جاؤ کرتے رہو بیٹھ کے. سمجھتے ہو؟ یہ وہی پادری پن ہے. انہی پھڈوں میں انہی جھگڑوں میں بچے بھی پیدا ہوں گے، ان کے خرچے بھی اٹھائیں گے، دین کا کام بھی اسی طرح اللہ کہتے ہیں کرنا ہے، کرو نا، دفعہ یہاں سے. وہ ہے کتاب، وہ علماء کی ٹھیک ہے، کچھ علماء ایسے گزرے جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور دین کی خدمت کی ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہے چلیں اور کیا، بالکل صحیح کیا آپ نے. اردو میں بات کی ہے، بس بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حکمت بھی ہے نا، اس میں حکمت بھی ہے، کیونکہ علماء اگر ایسا کریں گے نا، یہ رہبانیت کو فروغ دیں گے، بھائی شادیاں نہیں کرو اور دین کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دو اس طرح سے، تو لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ان کا تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا نا، زنا پھیلے گا معاشرے میں.
تو اس لیے اسلام نے کہا بھائی جو لڑکیاں پیدا ہوں گے ٹھکانہ دو, نکاح کرو, دوسروں کو بھی ترغیب دو, ان کا خیال کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے میں نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں یہ ثابت کیا کہ 4 شادیاں اصل ہے, یہ اصل ہے. 3 یا 2 یا 1 پر اکتفا ہوا ہے جس میں قوت نہ ہو, طاقت نہ ہو, عدل نہ کر سکے, یہ اس کے لیے. ورنہ اصل تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو چوتھی کی کیا ضرورت ہے؟ سنو میری بات, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے چوتھی کی. میں کہہ رہا ہوں یہ سوال اس سے پوچھا جائے جو 4 نہیں کر رہا کہ تجھے کیا ٹینشن ہے کہ تو چوتھی کیوں نہیں کر رہا. یہ سوال مجھ سے نہیں, یہ تو کرنا ہی ہے, تو شریعت کا حکم ہے, یہ ضرورت کی وجہ سے تھوڑی ہے. اتنی بات ہے جو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. یہ تو کرنی ہے بھائی. یہ وہ نہیں کرے جس کو رشتہ ہی نہ مل رہا ہو, وہ نہ کرے. جیسے اب تک مجھے نہیں ملا تو میں نے نہیں کی, جیسے ملے گا کریں گے فوراً. یہ تو اسلام ہے بھائی, اسلام کہہ رہا کرنی ہے, کرنی اصل ہے, نہیں کرنے کی ریزن ہونی چاہیے. اور یہ جو اجمیوں میں یہ آیا ہے نا سیٹ اپ بیوی کے معاملے میں قناعت, اس کے جو عذاب تباہ کاریاں معاشرے میں آئی ہے نا, وہ ان پہ 100 کتابیں بھی لکھیں تو کم ہیں. تھوڑا بہت دین کا کام تو ہو گیا تھوڑا بہت, لیکن جو دین کا بیڑا غرق ہوا ہے نا, جو بے حیائی کی صورت میں, علماء میں کہتا ہوں ساری 100 سال میں بھی اس بے حیائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو ایک بیوی والے نظام کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہے. جو شادی شدہ طلاق یافتہ عورتیں زنا کر رہی ہیں, جو بیوہ عورتیں زنا کر رہی ہیں, جو ڈپریشن کی مریض, اور جو جوڑے ناکام ہو رہے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد بھی ساتھ اس لیے رہ رہے ہیں کہ طلاق ایک دھبا بن چکی ہے, اس کی وجہ سے دو خودکشی اتنا ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ یہ یعنی نقصان ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ چھوڑا جو شریعت نے بولا ہے جاؤ ایسی کی تیسی, کسی کی آپ کا شیخ آپ کو روکتا ہے نا چاروں نے, شیخ صاحب السلام علیکم, شیخ صاحب اپنا خیال رکھیے گا بس آپ. چلو چلو بھائی, چلو بھائی, چلو بھائی, چلا چلیے بس. غامدی صاحب نے تو بولا اس زمانے میں جنگیں ہو رہی تھیں تو افرادی قوت کی ضرورت تھی, تو اس لیے 4 شادیوں کا حکم تھا تو بچے زیادہ پیدا ہوں. یتیموں کی کفالت اور ٹوپی ڈرامے جو غامدی صاحب یورپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ آپ کا. چلے 2 شادی کے فساد وہی ہیں جو 1 شادی کے بعد ہوتے ہیں. 1 شادی کے بعد بھی فساد ہوتے ہیں, 2 کے بعد بھی ہوتے ہیں. اور بھائی بھاڑ میں جائیں فسادات. جب ایک کام ہے آزمائش تو ہوگی نا, حلال میں تو آزمائشیں ہیں نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان فسادات, اس کا حل ہے, لیکن نہ کرنے کے نتیجے میں جو فسادات ہیں اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. چلو آگے چلو بھائی, چلو آپ اندھیرے میں نظر نہیں آتے ہو, آپ ایسی باتیں نہیں کیا کرو. جب بھی 4 شادی کے بعد یہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ کے لیے ہم ایسی تلاش کریں گے وہ بھی اندھیرے میں نظر نہ آئے. تو جب 5 اندھیرے میں نظر ہی نہیں آؤ گے تو آپ خود سوچو آگے. چلیں یار, مذاق کر رہا ہوں. دیکھو ایک آدمی اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اس کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو روشنی میں نظر نہیں آئے گا. کیسا خدا کی قدرت ہے یار. چلیں بھائی پڑھیں, عبارت پڑھیں آگے. حضرت عبداللہ بن عائش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو سب سے اچھی صورت میں دیکھا. پھر فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی, اللہ نے پوچھا بتاؤ یہ جو ملأ اعلیٰ ہیں یعنی فرشتے ہیں اللہ کے درباری, یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا بحث کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا اے اللہ تو زیادہ جانتا ہے. تو اللہ نے اپنے ہتھیلی کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا, اور میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں تھا وہ میں نے جان لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی نشانیاں دکھائیں تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے. تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو اس طرح زمین آسمان کی نشانیاں دکھائیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب بن گئے, ظاہر ہے تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی کی گئی ہے نا. تو ما فی السماوات والارض سے کلی علم مراد نہیں ہے, جو بھی ضروری چیزیں تھیں آسمان زمین کی وہ بتائی گئی. اگر یہ حدیث کی سند صحیح ہو, اگر اس کی سند صحیح
مان لی جائے تو ہے یہ ساری بحث. اول تو سند ہی کی تحقیق نہیں ہے, آپ اس کی سند دیکھ کر آؤ کل حدیث کی نا, کیونکہ بعض لوگ عالم الغیب یہاں سے نکالتے ہیں. آپ کے ذمے اس کی سند دیکھنا. کیا لینڈ کروزر میں جاؤ, آج ڈرائیور کو بلاؤ اور W11 میں بیٹھ کے آپ مطالعہ کرو, ٹھیک ہے؟ تو اس نے بولا تھا کہ مجھے ڈرائیور لینے کے لیے آیا ہے, پھر طلبہ نے دیکھا W11 میں جا رہا تھا. یہ پیار سے W11 کو وہ مرسیڈیز بولتے ہیں یا لینڈ کروزر بولتے ہیں. چلیں, تو بہرحال اس سے علم غیب کلی مراد ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں, نہ عطائی نہ ذاتی کوئی بھی. چلیں بہرحال آپ کے ذمے ہے کہ W11 میں اس کی سند کی تحقیق کریں, آپ دیکھیں. چلیں یہ گل بتانا, مجھے یاد دلانا. میں نے عرض کیا کہ ہاں یہ کفارات یعنی وہ چیزیں جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں, ان کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں. اور کفارات کیا؟ المکث فی المساجد, مسجدوں میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں, نماز کے بعد. والمشی علی الاقدام الی الجماعات, جماعت کی نماز میں پیدل چل کے جانا. دیکھو حدیثوں میں بہت ترغیب ہے پیدل چل کے جاؤ. اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ سواری پہ نماز کے لیے جانے سے افضل کیا ہے؟ پیدل چل کے جانا. یہ بات تو ثابت ہوتی ہے. شاید اس میں یہ بھی حکمت ہوگی, شریعت چاہتی ہم پیدل چلا کریں, یہ بھی حکمت ہوگی اس میں. اور مشکل وقت میں مکمل وضو کرنا, جیسے سردیوں میں بہت ٹھنڈا پانی ہو, وضو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. جی ایسے بن جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. نماز کے بعد یہ دعا سنت ہے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے اللہ میں نیکیوں کا عمل تجھ سے مانگتا ہوں, وترک المنکرات, برائیوں کا ترک, حب المساکین, غریبوں کی محبت تجھ سے طلب کرتا ہوں, فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ, جب کسی قوم کا فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے پہلے اٹھا لے وہاں سے, اس علاقے سے, مجھے موت دے دے پہلے ہی فتنے سے. اور درجات کیا؟ انہیں رفع درجات کا کون سی چیز ذریعہ ہے؟ سلام کو پھیلانا, کھانا کھلانا لوگوں کو, اور لوگ جب سو رہے ہوں راتوں میں اٹھ کے اس وقت نماز پڑھنا. چلیں عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة كلهم ضامن علی اللہ, تین آدمیوں کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ, وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے وہ اللہ اس کا ذمے میں ہے, حتی یتوفاہ, یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. او یردہ بمال نال من آخر او غنیمت, یا اللہ اس کو غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا, یا تو جنت میں پہنچائے گا, یا اللہ اس کو غازی بنا کے مال غنیمت عزت کے ساتھ لوٹائے گا. جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد میں کرتا ہے تو فتح ہو جائے تو بھی عزت, شہید ہو جائے تو بھی عزت, واپس لوٹے تو بھی عزت, اس کو عزت ملتی ہے, قوم پروٹوکول دیتی ہے. تو ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا, جب واپس آیا کریں یا تشکیل کے بعد آیا کریں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آج مسئلہ استاد صاحب ایک دفعہ بڑے فکر سے فرما رہے تھے, جس طرح جو فوجیوں کی ہر چیز میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں نا, تو استاد صاحب کہہ رہے تھے اس سے فوج کا مورال بہت ڈاؤن ہوتا ہے. کہ عوام جب گالیاں دیتی ہے نا, آپ ٹی وی اینکر بھی دیکھیں, ہر وقت فوج کے خلاف جو اینکر بیٹھے ہیں, اس سے کہا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے فیوچر میں ملک کو نقصان کتنا ہوگا. کیونکہ جو فوجیوں کو موٹیویشن چاہیے نا, وہ جب عوام کی طرف سے نہیں ملتی تو لڑنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, سمجھتے ہو. تو آج بھی اب دیکھو یہ دسمبر ہے, کون سا مہینہ ہے, تو اس میں کتنی شدید سردیوں میں کیسے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں لوگ. تو یہ بڑی حوصلے کی بات ہے. تو خامیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ جو بڑا کام تو کر رہی ہے نا فوج, تو ان کو اس پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ملک سنبھالا ہوا ہے, بارڈر سب. بھائی نیت پر اعتبار کیا جائے گا, پوری بحث نیت پہ. جب کسی کا عمل اچھا ہے تو اس کی اچھی نیت ہی سمجھی جائے گی. اب میں اور آپ ٹھیکیدار نہیں ہے کہ اس کی نیت پہ آپ عیب تلاش کریں, سمجھتے ہو. یہ تو پھر ہماری نیت پہ بھی شبہ کرو کہ استاد جی حدیث پڑھا رہے ہیں تو پتہ نہیں ہو سکتا استاد جی کی نیت وظیفہ لینا ہو. مؤذن کی نیت پہ بھی شبہ کرو, مفتی کی نیت پہ بھی. دارالفتہ میں جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں بیچارے افتاء کا کام کریں, ان کو وظیفہ ملتا ہے. تو یہ تو پھر تو سارا A to Z سارا نصاب ہی غلط. پھر تبلیغ میں جو 4 مہینے جا رہا ہے اپنے خرچے پہ, اس کی نیت پہ بھی ہو سکتا ہے تفریح کی نیت سے جا رہا ہوں.
ٹور پہ گیا ہوا اس نے سوچا چلو یہ کیا بول رہا ہے بھائی, کیا ہے یہ غلط ہے, یہ کوئی رپورٹ نہیں ہے. چلیں, تو حدیث میں بڑی فضیلت ہے, مجاہد کی بڑی فضیلت ہے. تو اسلامی ملکوں کے بارڈر کی حفاظت کرنے والا اگر مجاہد نہیں ہے تو پھر کیا ڈیفینیشن ہے مجاہد کی؟ یہ ہم کون ٹھیکیدار اپنی طرف سے, ہم جب کر رہے ہو تو بہت بڑا جہاد ہے اعلیٰ ترین, وہی ایک پینٹ والا کر رہا ہو تو چونکہ پینٹ پہن کے کر رہا ہے تو وہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چلو یہ خوارج کا ذہن ہے, بالکل صحیح کہا انہوں نے, پہلی دفعہ صحیح بات کی ہے. چلے یہ ہو چکی ہے حدیث نا. اچھا دوسری, من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے فرض نماز کی طرف مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہو. ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجرہ کاجر المعتمر. اور جو چاش کی تسبیح کے وقت کے لیے نکلتا ہے, اور یعنی ظہر مراد ہے اس سے, اور اس کو گھر سے نکالنے کا سبب سوائے یہ ضحیٰ اصل میں دوپہر کے کو بھی کہتے ہیں نا, تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو تو ایسے جیسے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. وصلاۃ علی اثری صلاطن بھی ہو سکتا ہے, اثری صلاطن بھی ہو سکتا ہے, دونوں لفظ صحیح ہیں. لا لغو بینہما کتاب فی علیین, اور دو نماز جن کے درمیان کوئی لغو کام انسان نہ کرے, یہ علیین میں نام اعمال لکھنے کے کا ذریعہ. یہ چیز نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہوگا نا, اور بروں کا سجین میں. چلیں حدیث نمبر 729 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو وہاں چرا کرو, کھایا کرو وہاں سے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں. صحابہ نے کہا اس میں چرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مسجد کا گویا پھل کھانا ہے, تو مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, موبائل پہ نہیں لگنا. آپ مسجد میں بھی آپ دیکھو نماز کے انتظار میں موبائل دیکھ رہے ہوں گے, نماز کے بعد پب جی تو خیر نہیں کھیل رہے ہوتے لیکن موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو نماز کے انتظار میں بھی تسبیح پڑھنی چاہیے, نماز کے بعد بھی تسبیح پڑھنی چاہیے. چلیں حدیث نمبر 730 وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حظه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں کسی کام کے لیے آئے تو وہ اس کا حصہ ہے. اس کا حصہ کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا نصیب کتنا ہے اس میں سے, جتنا وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کا قیامت کے دن اس میں سے حصہ, یعنی آپ اگرچہ اپنے کام کے لیے گئے تھے لیکن وہاں جا کے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کریں. تبھی احناف کا قول ہے نا کہ اگر تحیۃ المسجد کا ٹائم نہیں بھی ہے تو سبحان اللہ والحمد للہ ایک تسبیح پڑھ کے نکل آئیں آپ. چلیں حدیث نمبر 731 اس کا مفہوم کل دوبارہ دیکھوں گا فہو حظہ کا. چلیں وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى. حضرت فاطمہ بنت حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں ایک فاطمہ, تو وہ اپنی دادی سے نقل کرتی ہیں, یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود پڑھتے, یعنی خود اپنے لیے رحمت کی دعا کرتے. درود کا مطلب یہ, پھر آپ یہ فرماتے ہیں رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. وَإِذَا خَرَجَ, پھر جب باہر نکلتے تو بھی درود پڑھتے اور فرماتے یہی دعا پڑھتے, لیکن افتح لی ابواب فضلک, اپنے فضل کے دروازے کھول دے. اچھا, امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ فاطمہ بنت حسین نے اپنی دادی کا زمانہ نہیں پایا. دادی سے نقل کریں تو درمیان میں ایک راوی کا واسطہ ہے جو حذف ہے. چلیں وفي روايته ما قال اذا دخل المسجد وكذا اذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول. یہ ہو گئی نا حدیث. چلیں آگے. حدیث نمبر 732 وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار. ہاں, مسجد میں شعر و شاعری سے منع کیا, لیکن اس سے وہ شعر و شاعری مراد ہے جو ایک مشاعرے کے مقابلے ہوتے ہیں نا. اگر وہ شعر و شاعری جو نعتیہ کلام ہو یا کوئی اور کوئی اچھی بات ہو اس میں تو وہ جائز ہے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے مسجد میں.
اور مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا, یہ بھی جائز نہیں ہے مسجد میں خرید. اور لوگ جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کے بیٹھے مسجد میں, اس سے بھی منع کیا ہے. جمعے سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھیں صف بنا کے, گول دائرہ بنا کے گپ شپ کے لیے نہ بیٹھیں, سمجھ رہے ہو. اور یہ ہر نماز سے پہلے مکروہ ہے. جب بھی اذان ہو جائے تو مسجد میں حلقے لگا کے نہیں بیٹھا جائے, بلکہ مسجد میں آپ صف میں جا کے تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھ جائیں, اپنا نماز پڑھیں, اللہ اللہ کریں بیٹھ. وہ نماز کے بعد کرتے ہیں بھائی, وہ نماز سے پہلے حلقہ نہیں, وہ حلقہ پہلے سے لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اٹھتے اٹھتے دیر ہو جاتی ہے تو وہ حلقہ لگانا نہیں کہلائے گا. لیکن اس میں بھی بہتر یہ اذان ہو جائے تو حلقہ ختم کر دیں, صف میں آ کے بیٹھیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته. کسی کو دیکھو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے, نفع نہ دے. اسی طرح گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو دعا کرو اللہ اس کی چیز نہ ملے, مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہے. سمجھتا ہے اعتکاف میں گنجائش, جو آدمی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہو تو اس کے لیے خرید و فروخت کا تو میرا خیال ہے نہیں گنجائش ہے, پڑھائی کی گنجائش ہے. امتحان ہوتا ہے بعض طلبہ کا, وہ پڑھ لیں. پتہ نہیں اس پہ کیا فتویٰ ہے, مجھے یاد نہیں.